السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں آج میں آپ لوگوں کو یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے قابل احترام بنائے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ ہے محرم کا مہینہ۔ محرم کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ محرم کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے قابل احترام بنائے ہیں، جس میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر محرم کے پورے مہینے میں 10 محرم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کو ہم اور آپ یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آج اسی فضیلت کو میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں۔ 10 محرم کا دن یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور یہودی، عیسائی، مکے کے جو قریش تھے، قریش مکہ جو تھے نا، وہ بھی اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ بھی اسی دن چینج کیا جاتا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسروں کو روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسی دن کا یعنی 10 محرم کا روزہ وہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن بہرحال 10 محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ اور حدیث میں 10 محرم کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس ایک روزے سے کیا ہوتا ہے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور 10 محرم کو بہت بڑے بڑے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ بعض حدیث کی شروحات میں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر آئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اسی دن وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی۔ اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت عطا فرمائی گئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو اس دن کے متعلق لکھے گئے ہیں۔ بہرحال وہ بات الگ ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں اور روایات ہیں اس میں محدثین حضرات نے کلام فرمایا ہے، لیکن بہرحال اس دن کی فضیلت مجموعی طور پر کسی نہ کسی درجے میں تو اس دن کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے یہی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور محرم کے دن کعبے کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ لے، اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ تو یہ روزہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ جو چاہے وہ رکھ لے، جو نہ چاہے تو وہ چھوڑ دے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی، ابو داؤد، موطا امام مالک، مسند احمد، یہ حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ 10 محرم کے روزے کے بارے میں ایک بات یہ بھی آپ جانیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اور فرعون سے نجات دلائی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق فرمایا تھا۔
چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر، تعظیم کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کو بات بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ حدیث بھی بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں، شرح معانی آثار میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہے اور اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، لیکن یہ روزہ چونکہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اور اس روزے کا ثواب بھی 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو بہرحال حضور علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر فرمائی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ اگلی سال ہم 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 کو ملا لیں گے، 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے۔ یہ حضور نے اپنی خواہش ظاہر فرمائی۔ اگلی سال محرم آنے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، لیکن چونکہ حضور نے خواہش کا اظہار فرمایا تھا اور یہودیوں سے مشابہت 10 روزے میں مسلمانوں کی ہو جاتی تھی، اسی لیے صحابہ اکرام نے جب اگلی سال 10 محرم آیا تو حضور علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان میں سے بعض نے 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیا، بعض نے 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیا۔ اسی لیے ہمیں بھی 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا تو 9 ملانا چاہیے یا 11۔ بہترین شکل تو یہ ہے کہ آپ 9 کا بھی روزہ رکھ لو، 10 کا بھی روزہ رکھ لو، 11 کا روزہ رکھ لو، 3 روزے رکھ لو آپ، نمبر 1 بہترین بیسٹ۔ جتنے زیادہ روزہ رکھو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو 9-10 رکھ لو یا 10-11 رکھ لو، اور اگر بائی چانس آپ 9 کا نہیں رکھ پائے تو 10 کا رکھ لو، اور 11 کا نہیں رکھ پائے تو کوئی بات نہیں ہے، ایک روزہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ 2 روزے رکھیں۔ تو یہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔